بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورگن کا بیٹا حصہ دوم۔ جن لوگوں نے حصہ اول نہیں پڑھا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ حصہ دوم کے ساتھ تیسرا حصہ بھی اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی 2 حصے بچتے ہیں جو کل ایک ساتھ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ مکمل کہانی پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گورگن کا بیٹا حصہ دوم۔ اس چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی۔ حالانکہ گل خان کی ساری زندگی قبرستان میں گزری، مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بہت بے چین تھا۔ وہ سجدے میں اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے لگا، اس شہر خاموشاں کے باسیوں کے لیے مغفرت مانگنے لگا۔ اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ کچھ عرصے، کچھ دن پہلے وہ سب بھی تو اسی کے جیسے ہی تھے۔ آج کیسے بے بس ہیں۔ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو وہ جا کے رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورۃ یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتیں ہوئی گل خان کو سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی، اس کی نیند جیسے روٹھ ہی گئی تھی۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کر قبرستان میں آئے۔ وہ کم عمر لڑکی تھی اور بے حد ڈرپوک، مگر گل خان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورگن۔ اس کے پاس اس قبرستان میں بنی کھٹیا کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ گل خان اسے بہت سمجھاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کہتے کسی کو، باہر نکل کر چہل قدمی کیا کرو، مگر وہ بہت ہی ڈری ہوئی رہتی تھی۔ گل خان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، محبت بھی تو بہت کرتا تھا نا۔ جب سلیم اس دنیا میں آیا تو رشیدہ خوف میں اضافہ ہو گیا کہ وہ ایک نامولود بچے کے ساتھ قبرستان میں کیسے زندگی گزارے گی، مگر ان لوگوں کے پاس نہ کوئی اور روزگار تھا اور نہ کوئی ٹھکانہ۔ اپنے باپ کے ساتھ قبرستان کی کھدائی دیکھتے دیکھتے سلیم کا بچپن گزرا۔ گل خان اور رشیدہ اسے پڑھانا چاہتے تھے، اور رشیدہ کو تو بس یہ امید تھی کہ جیسے ہی وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنے، وہ لوگ کہیں اور گھر لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر سلیم اسکول کے زمانے سے ہی غلط صحبت میں پڑ چکا تھا۔ ایک اور گورگن کا بیٹا اس کا دوست بن گیا تھا، جس کا نام نادر تھا، جس نے سلیم کو نشے کی عادت لگائی اور وہ اکثر اس کے ساتھ راتوں کو قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ رشیدہ ان دونوں کی دوستی کے بہت خلاف تھی، کیونکہ نادر سلیم سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ کے بھگا دیتی تھی اور سلیم کو زبردستی کھٹیا میں لے جاتی تھی۔ مگر جب سلیم 10 سال کا ہی تھا، ایک رات رشیدہ قبرستان میں مردہ حالت میں ملی۔ ایسا لگتا تھا کسی نے گلا گھونٹ کے مارا ہے۔ پولیس نے کچھ تحقیقات کی، مگر گل خان نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی، اور یوں رشیدہ کی پرسرار موت کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ مگر جس دن اس کی تدفین ہوئی، بس اس کے رونے کی آوازوں نے گل خان کو سونے نہیں دیا، اور اس رات بھی وہ روتی رہی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا تھا۔ ناظرین گرامی، صبح کا اجالا پھیلتے ہی گل خان اٹھا اور قبرستان کا چکر لگانے نکلا۔
اور کچھ دور جا کے اس نے سلیم کے دوست نادر کو ایک قبر کے پاس اوندھے منہ پڑا دیکھا، مگر قریب پہنچ کر اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کی بھی چیخ نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ نادر کا سر کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا ہے، مگر آس پاس کوئی پتھر نہیں تھا، نہ کسی اور کی موجودگی کا کوئی نشان۔ بہت چھان بین ہوئی، تھک ہار کے پولیس نے بھی قبرستان کا اسیب لکھ کے کیس بند کر دیا، مگر اب گل خان کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک عمر یہاں گزاری تھی، مگر ایسے کسی اسیب سے اس کا پالا نہیں پڑا۔ ہاں، مگر اس رات اچھی بات کیا ہوئی کہ رشیدہ کی رونے کی آوازیں نہیں آئیں، اور اس خاموشی نے گل خان کو اور بھی بے چین کر دیا، اور پھر وہ آدھی رات کو اٹھ کے اپنی بیوی کی قبر کے پاس لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج وہاں بہت سکون ہے، رشیدہ آرام سے سو رہی ہے۔ گل خان کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے، تب اسے کچھ سرگوشیاں سی سنائی دیں۔ ایسے رشیدہ کچھ کہہ رہی ہے، وے جلے اب کیوں سونے آتا ہے یہاں؟ اس رات کیوں نہیں آیا تھا جب مجھے دفنایا گیا تھا؟ جب کیوں نہیں پہرا دیا یہاں جب تو کھٹیاں میں چھپا بیٹھا تھا؟ کیا کبھی تو نے مجھے اکیلا چھوڑا تھا جو اس رات چھوڑ دیا؟ تجھے پتا تو تھا میں رات کیا دن میں بھی ڈرتی تھی، میں رات کو باہر کیوں سوچا تو نے؟ تجھے پتا ہے عورت کا نہ وجود ہے نہ ہستی، عورت صرف جسم ہے، کچھ لوگوں کے لیے صرف جسم، چاہے زندہ ہو یا مردہ، سنا تو نے؟ اور یہ بہت زور سے کہا اس نے۔ نیند میں ڈوبتا گل خان ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں یہاں تک آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ قسط نمبر 3 بھی اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کر دی گئی ہے، چینل کا وزٹ کر کے وہ بھی دیکھ لیں۔ باقی کی 2 قسطیں کل اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔